تو اب مجھے بتاؤ جو موت کے وقت جس کا یہ نظریہ ہو، جیسے کہ ہندوؤں کا بھی ہے، ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، بس کتابوں کی حد تک ہے، کتابوں کی حد تک ہے، وہ جنم ونم ان کو خود پتہ ہی ایسی. جو اسلام نے جس قوت اور طاقت کے ساتھ مضبوط طریقے سے آخرت کا فلسفہ پیش کیا ہے، ایسا اسی طرح عیسائیت اور یہودیت نے جو پیش کیا ہے، یہ فلسفہ دنیا کے کسی مذہب نے پیش، اسلام نے تو اس پہ دلائل بھی دی ہیں، اس کے برحق نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسلام نے تو بتایا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، آزمائش. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے، یہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، مٹی تھا مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. فرمایا مختلف چیزوں کو جمع کر کے اس کا مرکب بنا کے منی کا قطرہ بنایا ہم نے، اور پھر ہم چاہتے تھے نبتلی ہی اس انسان کو آزمائیں اس منی کے قطرے میں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے. تو یہ جو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر، یہ جو صناعی دکھائی ہے رب نے، اللہ فرماتے ہیں یہ نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے نہیں، گٹکے کھانے کے لیے نہیں، اور مزے اڑانے اور دولت کمانے کے لیے نہیں، یہ عیاشیوں کے لیے کوئی اتنی کلاکاریاں یا اتنی صناعی نہیں کرتا، اتنے اپنی قدرت کے نمونے نہیں دکھاتا. اس کا کوئی مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھے گا تو اپنے بنانے والے کے بارے میں غور و فکر کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ دیکھے گا کہ کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے، کون ہے جس نے ماں کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ پیدا کر دیا، کون ہے جو میرے لیے ایسے ایسے انتظامات کر رہا ہے اس کائنات کو، اس نے میرے لیے سجایا. جانوروں میں اللہ نے یہ سمجھنے کی عقل نہیں دی، لہذا ان کی آزمائش نہیں ہے. انسان کو ذہین بنایا، لہذا اس کی کیا ہے، آزمائش. اور ہمیں پتہ ہے اس آزمائش کا رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا. یہاں اچھے لوگ مارے جاتے ہیں اور برے ترقی کر جاتے ہیں. تو اللہ نے بتایا یہ اس کی علامت ہے کہ اناؤنسمنٹ کے لیے، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا یہاں تو دکھاؤ نا، ادھر دکھاؤ فرشتے دکھاؤ، ادھر دکھاؤ جنت دکھاؤ، دنیا میں دوزخ دکھاؤ. یہ کہاں ہے؟ غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ تو مرنے کے بعد تو ختم. تو اللہ دنیا میں کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس، ایگزامینیشن ہال ایگزام کے لیے ہے، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگی جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل جاؤ گے. تو یہاں بھی ایسے اللہ فرماتے ہیں دنیا دار الامتحان ہے، اناؤنسمنٹ رزلٹ کی دوسرے جہان میں منتقل ہونے کے بعد ہوگی. تم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں شفٹ ہوتے ہو، فنا ہو کے ختم نہیں ہوتے. باڈی ختم ہوتی ہے، انسان کی روح کبھی بھی فنا نہیں ہوتی. یہ تو قرآن نے بتایا اور بڑی زبردست لاجک ہے اس کی. ورنہ انسان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر مقصد نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. جب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا تو پھر پیپر کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. پھر شراب پینے والا زیادہ اچھا ہے، پھر جوا کھیلنے والا زیادہ اچھا ہے، نائٹ کلبوں میں ناچنے والا زیادہ اچھا ہے. پھر عیاشی بہت اچھی چیز ہے. پھر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بہت عقل مندی ہے، کیونکہ آپ نے جب لائف کو انجوائے کر لیا تو اب بوڑھے آپ کی لائف میں کباب میں کیا بنیں گے، ہڈی. پھر بہتر یہی ہے کہ انہیں بولو بھائی. لوگ مجھے کہتے ہیں نا انگریز یہ کرتے ہیں، میں نے کہا جب آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان سے بولو تھوڑا اور زیادہ کریں. کیسے سمجھائیں میرے بھائی؟ تبھی دیکھو انڈیا میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیل گئی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں اتنی بے حیائی، لڑکیوں کی چڑیاں اور یہ پہن کے. میں نے کہا بھائی جب لائف کو انجوائے کرنا ہے، ان کو پتہ ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو برقعے کی ٹینشن کیوں اٹھائے بھائی؟ یہ ٹینشن پھر مسلمانوں کے پاس رہنے دو. تو برقعے کی نہ صرف یہ کہ ٹینشن نہیں اٹھائیں گی بلکہ برقعے والیوں کا مذاق بھی اڑائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ شادی بیاہ کی ٹینشن بولو نا یار نہیں ہو، کیونکہ بیوی بنو گے تو شوہر کے حقوق ہیں، شوہر بنو گے تو بیوی کے حقوق. گرل فرینڈ بہترین، نہ اس کے حقوق نہ اس کے حقوق. جب تک ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ورنہ جب اچھا نہیں لگ رہا 2 منٹ میں چھوڑو اور پتلی گلی سے. بھائی دوسرا بوائے فرینڈ مل گیا تو پرانے والے کا کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈاکومنٹس تھوڑی ہیں کوئی ڈاکومنٹ تھوڑی ہیں، کوئی ساس سسر تھوڑی ہے، کوئی سالی بہنوئی کوئی ہے ہی نہیں، سیٹ اپ ہی نہیں ہے. بوائے فرینڈ ہے، یہ کوئی رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا ڈاکومنٹ تو بنتے نہیں ہیں اس کے. کیا خیال ہے؟ انڈیا بھی نہیں بناتا بھائی تیری گرل فرینڈ ہے تو چھوڑ نہیں سکتا، جب چاہو چھوڑ کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو شادی بیاہ کی ٹینشن کس کو دے دو؟ یہ ہمیں دے دو. مجھے لوگ کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے عیاشی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کیا خیال ہے؟ عیاشی اگر ہے تو آپ بھی کر لو بھائی.